السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یار فرید چینل کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ غلام فرید۔ میرے ساتھ اس ٹائم جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا نام ہی ان کا تعارف ہے۔ مولانا عتیق عمر صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں مظفر گڑھ میں۔ ہمیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ میں آج ان کے ساتھ جو بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ موجودہ دور کی متنازع ترین شخصیت محمد علی مرزا صاحب۔ تو میں حضرت صاحب سے چند سوالات کروں گا، ایسے اصلاحی پہلو کی نظر سے، کوئی تنقید نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، جس سے محمد علی صاحب کو بھی ایک پازیٹیو میسج جائے اور ان کو لگے کہ سب لوگ گالیوں والے بھی نہیں ہوتے، سب گالیاں دینے والے بھی نہیں، سب گالیاں کھانے والے بھی نہیں۔ تبلیغ کا سلسلہ ہے وہ احسن انداز میں وہ پہنچائیں، لوگوں کے اندر تقسیم پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام محترم، ورحمۃ کیسے اللہ۔ ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ میں بالکل خیریت سے سب ہوں، سے آپ پہلے تو ٹھیک ہیں؟ میں آپ کو مظفر گڑھ میں ویلکم کہتا ہوں۔ جی سر، اس شکریہ۔ گرمی میں آپ ہمارے اوپر شفقت کی، آپ تشریف لائے، تو آپ کا بہت شکریہ۔ سوال میں آپ سے سب سے پہلا یہ کروں گا کہ مرزا محمد علی انجینئر جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہیں دین کے حوالے سے، اب مجھے نہیں پتا ان کی دینی خدمات لوگوں میں کس حد تک ہیں، لیکن فالوور جو ہیں ان میں کوئی شک نہیں کہ وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اس کی سب سے وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ فالوئنگ جو بڑھ رہی ہے، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کہیں ہمارے اندر خامی ہے یا ان کی دعوت کا انداز ہی ایسا ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے گفتگو کے قابل سمجھا۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ جہاں تک تو مرزا صاحب کا تعلق ہے، میں ان کو بہت زیادہ گہرائی سے یا زیادہ ڈیپلی میں ان کو نہیں جانتا کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے پاس علم کیا ہے، انہوں نے کہاں سے حاصل کیا ہے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو گرو کیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں ہمارے متعلق بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے جہاں سے بھی پڑھا ہے یا ان کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دین کا بیسک نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، کسی بھی میدان میں اگر میں انجینئرنگ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، چونکہ وہ میرا فیلڈ نہیں ہے۔ یا میڈیکل کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں، جس طرح مہر صاحب کا میدان ہے لیکن میرا میدان نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ دین کے حوالے سے جب ہم نے بات کرنا ہوتی ہے تو اس میں ہمیں دین کا بنیادی نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی بات کے اندر ہی آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب ہے، چونکہ عوام کے پاس دین کا بنیادی نالج نہیں ہے، اور یا کم از کم اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کاؤنٹر کر سکیں، یا کاؤنٹر نہیں کرنا، صرف کاؤنٹر چیک کر سکیں کہ میں بات کر رہا ہوں کیا یہ میری بات درست ہے یا غلط ہے، یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا قرآن حدیث سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ عوام جو ہے وہ دین کے حوالے سے زیادہ تر لا علم ہے، اس لیے کوئی بھی جو نئی چیز کھڑی ہوتی ہے یا کوئی نیا بندہ میدان میں آتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی پازیٹیو بات ہے، اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسی لیے تو ان کو جہاں بھی کوئی نظر آتا ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل کے دور میں فین فالوئنگ ہونا یا آپ کے فالوورز کا زیادہ ہونا اور اسپیشلی میڈیا پر زیادہ ہونا، یہ میرے خیال کے مطابق تو کامیابی کی علامت بھی نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی میئرمنٹ ہے، نہ یہ کوئی پیمانہ ہے۔ اگر آپ جگت بازی شروع کر دیں تو آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو بہت ساری فالوئنگ ملنا شروع ہو جائے گی، جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ لوگ کتنے، بلکہ قرآن پاک تو اس کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ اکثریت کبھی بھی کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اس کے بارے میں خطرناک یہ بات کرتا ہے کہ اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، اس لیے اکثریت کو تو بیس نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اس میں ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ بات کا وزن ہونا چاہیے
کسی کی ذات کا یا کسی کے تعارف کا یا کسی کا قد کاٹ کا کوئی وزن نہیں ہوتا. اس کا آسان ترین حل یہ ہے، میں ایک بات کرتا ہوں دین کے بارے میں، وہ ڈیفرنٹ ہوگی، مار صاحب کرتے ہیں وہ کوئی اور ہوگی، آپ کرتے ہیں کوئی اور ہوگی. اب ایک تھرڈ پرسن ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ان تینوں میں سے صحیح کون ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو رجوع کرنا پڑے گا قرآن اور حدیث سے. میں مرزا صاحب سے بھی اور ان کے فالوور سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ کم از کم جو ہے وہ جو بیسکس ہیں دین کی، جو بنیادیں ہیں، اس کے اوپر بات کریں. دین کے بعد دیکھیں، دین کی سب سے بڑی دعوت جو ہے وہ توحید ہے. بے شک. اور انبیاء کرام میں سے 1,24,000 نبیوں نے دعوت ہی توحید کی دی ہے. قرآن کریم کا 1/3 جو ہے وہ توحید پر ہے. ہم توحید پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اور یہاں ایک اور بات بھی میں جو ہے نا وہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ دین اسلام لوگوں کو مسلمان کرنے آیا ہے، ایسے یہ لوگوں کو کافر کرنے نہیں آیا. آج ہمارا جو بھی بندہ اٹھتا ہے اس کا یہی ہے کہ جو آلریڈی دین کے اندر موجود ہے ان کو باہر نکالو. میں نے اکثر جگہ پہ یہ بات کی ہے کہ دین لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے، دین لوگوں کو جنت سے نکالنے نہیں آیا. میرے پاس اگر تھوڑا سا علم آتا ہے تو میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ سارے لوگوں کو دین سے نکالنا شروع کر دوں، مار صاحب بھی غلط ہے، آپ بھی غلط ہے، تھرڈ پرسن بھی غلط ہے، میں ہی صحیح ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. مجھے دین کی جو بنیادی دعوت ہے نا، توحید کی دعوت ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور لوگوں کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دینی چاہیے. اب جیسا مرزا صاحب کا انداز ہے کہ موسٹلی جو ہے نا، جو میں نے سنا ہے، تھنگز میں بی ڈفر، کو مختلف بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک میرا نالج ہے، میں اپنے نالج کے اکارڈنگ بات کر رہا ہوں، موسٹلی اختلافات پہ بات کرتے ہیں. اختلافات پہ کیوں بات کی جاتی ہے؟ ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا ایک بڑا خوبصورت سروے ہے کہ انٹرسیکٹس یعنی ہمارے مسالک کے درمیان 97% سملیرٹیز ہیں، اتفاقات ہیں، 97% اتفاق ہے، اس پہ بات نہیں ہوتی. جو 3% ہمارے درمیان اختلاف ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. میرا مقصد کیا ہے؟ مجھے اسی بات سے پتہ چل جانا چاہیے کہ میرا ایشو کیا ہے کہ میں ہمیشہ اختلاف کی بات کرتا ہوں. کیوں؟ مجھے اتفاق کی بات کیوں نظر نہیں آتی؟ تو مجھے اپنی دعوت کا تھوڑا سا اینگل چینج کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب بھی لوگوں کو دعوت کے لیے بھیجتے تھے، دو ان کے لیے بڑی خوبصورت ہدایات دیتے تھے. پہلی ہدایت یہ دیتے تھے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی والی بات کرنا، سخت جو ہے نا وہ تنگی والی بات نہ کرنا. اور دوسری بات یہ کہتے تھے بشروا ولا تنفروا، خوشخبری والی بات کرنا، نفرت والی بات نہ کرنا. میرا کیا ایجنڈا ہے کہ میری ہر گفتگو سے نفرت نظر آتی ہے؟ تو مجھے مرزا صاحب کو اس بات پہ بھی جو ہے نا وہ غور کرنا چاہیے، اور ان کے فالوورز جو ہیں، جہاں تک میری آواز جا سکے گی، ان کے فالوورز کو، بالخصوص نوجوان بچوں کو اور جو پڑھے لکھے بھی ہمارے لوگ ہیں، یہ بات بڑی پوزیٹو ہے کہ وہ دین حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو جس سے بھی ملتا ہے اور جیسا بھی ملتا ہے وہ اس کو لپیٹ کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. لیکن کم آن، آگے بڑھیے، دین کو خود سیکھیے. اگر میرے پاس دین کی بنیادی نالج ہوگی، پھر مجھے نہ مرزا صاحب، نہ کوئی دوسرا تیسرا یا کوئی بھی، ایون میں پھر کسی کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتا. ہوا کچھ اس طرح ہے کہ ایک یا دو اختلافی باتیں جب شروع میں انہوں نے کی ہیں، اس کے بعد علماء کرام، میں کسی ایک طبقے کی بات نہیں کرتا، سب نے کیا کیا، اس کے اوپر گالیاں دینی شروع کر دی. جس کے بعد ہوا یہ کہ ان کے جو سٹوڈنٹ ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا، علماء کی میمیاں بنانی شروع کر دی، ان کے کارٹون بنانے شروع کر دیے، گالیاں دینی شروع کر دی. تو یہ آپ کو کہیں لگتا ہے کہ باقی طبقہ جتنا بھی ہے، علماء ہمارے جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کے علماء کی کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی کی وجہ سے ایسا قدم مرزا صاحب کے فالوور کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کی دعوت کے 3 اصول قرآن پاک نے بیان کیے ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ کو لاجک کے ساتھ بات کرنی ہے. لڑائی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کے پاس لاجک نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس اس کا صحیح جواب نہیں ہوتا، پھر آپ کو اس کا لڑائی کرنی پڑتی ہے یا اپنی زبان گندی کرنی پڑتی ہے. والموعظۃ الحسنہ، خاص میرے ذہن میں بات یہ ہونی چاہیے کہ میں اگلے بندے کو ایک نصیحت کر رہا ہوں اور اچھے انداز میں نصیحت کر رہا ہوں. اور اگر کبھی مقابلے بازی پہ بات آتی ہے، کاؤنٹر کی بات آتی ہے، تو پھر وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر آپ نے ان سے مجادلہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، آپ نے ان سے ڈیبیٹ کرنا ہے، تو وہ بھی انتہائی اچھے انداز میں کرنی چاہیے.
یہ جو اخلاقیات ہیں یہ تو ہمارے دین کی بنیادی جو ہے نا یہ خوبصورتی ہے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریروں سے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق سے لوگ مسلمان ہوئے. یہ بنیادی چیز ہے. میں آپ کے کہنے کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں، ادروائز میں نے تو کسی جید عالم دین کو ان کے ساتھ گالی دیتے نہیں سنا. اگر آپ اس طرف کوئی اشارہ کر رہے ہیں یا کسی دوست نے اگر کی بھی ہے تو میں اس سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ گالی جواب نہیں ہوتا. گالی جواب نہیں ہوتا، جواب اصل ہوتا ہے دلیل. اور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صرف بات کہنی ہے، میں نے منوانی بھی نہیں ہے. میرا کام صرف کہنا ہے. جس طرح مطلب ایک دوست بات کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر میرے پاس کوئی بات ہے تو میں بھی کہہ دوں گا، اس کا جواب میں بھی دے دوں گا. اور دوسری بات یہ میں اپنے نوجوان علماء دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا، ہر بات کا جواب دینا بھی لازمی نہیں ہوتا. میرا خیال ہے آج کے دور میں اس قسم کے لوگوں کو بھی زیادہ تر جو فیم ہے وہ ہماری وجہ سے حاصل ہوئی ہے. باقیوں تو مجھے گفتگو کا تو زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہماری غلطی ضرور ہے کہ ہم ہمیشہ اس پہ بات کرتے ہیں. آپ یقین جانیے میں بھی سال ہر سال سے یہ بات سن رہا ہوں. آج پہلی دفعہ میں نے کسی دوست کے ساتھ یہ حامی بھری ہے کہ میں اس مرزا صاحب کے بارے میں بات کروں. ادروائز میں اس بات کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میرے پاس بھائی پوزیٹیو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. مجھے قرآن اور حدیث کی بات کرنی چاہیے، جیسا ہم الحمدللہ پورے پاکستان میں انعام القرآن کے نام سے کام کر رہے ہیں. لوگوں کو قرآن کا ترجمہ سکھا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن صحیح پڑھنا سکھا رہے ہیں، لوگوں کو سیرت کی زندگی سکھا رہے ہیں، لوگوں کو حدیث کے قریب لا رہے ہیں. عوام الناس تو ہماری دین پڑھتی نہیں ہے. یہ بات آپ بھی مانیں گے کہ عوام الناس صرف دین سنتی ہے. جمعے میں سن لیا، جلسے میں سن لیا، کانفرنسوں میں سن لیا، دروس قرآن میں سن لیا، پڑھتے نہیں ہیں. آپ جا کے اپنی کسی مسجد میں وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن، بغیر کسی فرق کے، اہل حدیث کی ہے، بریلوی کی ہے، دیوبندی کی ہے، آپ جا کے ان سے لوگوں سے پوچھے گا جی آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ اذان کا ترجمہ آتا ہے؟ ابھی تکبیر ہوئی ہے نماز سے پہلے، آپ کو تکبیر کا ترجمہ آتا ہے؟ لوگوں کو نہیں آتا. یعنی میں حیران اس بات پہ ہوں کہ مجھے ترجمہ تو آتا نہیں ہے بنیادی دین کا، عوام کو تو آتا نہیں ہے. یہ سوال نہیں ہم سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کرنا کہ آپ وہاں تو دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی عوام کو الحمد شریف کا ترجمہ نہیں آتا، ان کو پتہ نہیں چلتا رہا کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ساری زندگی کہتے کیا رہے، اللہ سے باتیں کیا کرتے رہے. عوام کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، عوام کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، عوام کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، عوام کو دین کے بیسکس نہیں آتے، اور ہم ان کو کس قسم کے معاملات کے اندر جا رہے ہیں. یہ مجھے ذاتی طور پہ میں نے ٹھیک ہے ان کے مسائل کے اوپر بھی کافی ساری گفتگو میں نے ان کی دیکھی ہے، لیکن مجھے زیادہ تر جو ان کا رجحان نظر آیا وہ اختلافات پہ نظر آیا. تو میرے خیال کے مطابق آج وقت یہ ہے کہ نوجوانوں کو، نسل کو اختلافات میں نہ الجھایا جائے، بلکہ لوگوں کو اتفاقات کی بات کی جائے، پوزیٹو بات کی جائے، اور ہر بات پہ یہ نہ کہا جائے کہ میں نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے، باقی سارے جو غلط. ہمیں اس وقت محبتوں کی ضرورت ہے، نفرتوں کی ضرورت نہیں. جزاک اللہ. اب ٹائم بہت تھوڑا تھا جی آپ کے ساتھ، لگتا ہے کہ بات چیت مزید جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ.